وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آپ کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اس ورکشاپ کا انعقاد کرنے پر قبلہ پیرزادہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب اور برادر گرامی ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ کی ورکشاپ کا دوسرا دن ہے، اور آج جو میرے ذمے موضوع ہے وہ ہے موضوع کا انتخاب۔ تو اس کے جو چند مراحل ہیں اور چند اہم موضوعات وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیں کہ صدقہ جاریہ میں سے ایک صدقہ جاریہ وہ علم نافع ہے جس کے ساتھ بعد میں نفع اٹھایا جاتا رہے۔ انسان اپنے تلامذہ کو تعلیم دیتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، لیکن تلامذہ سے زیادہ کتاب انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ کئی وہ حضرات جو اس دنیا سے ان کو رخصت ہوئے 1000 سال گزر گئے، لیکن آج بھی ان کی کتب سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے نیک عمل کا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ آپ بھی تحریر کے میدان میں قدم رکھنے لگے ہیں تو اس نیت کے ساتھ ہی قدم رکھیں کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کچھ جو ابتدائی مراحل تھے وہ کل برادر مکرم ڈاکٹر محمد دین الازہری صاحب نے آپ کو سامنے بیان کیے تھے۔ آج جو انتخاب موضوع ہے اس کے مراحل کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اس میں دو امور کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ کہ آپ استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، 2 رکعت نماز نفل استخارہ پڑھیں، اپنے جو کم علمی ہے اس کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کی توصیف و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کی صفت کو بیان کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں کہ اے میرے رب، میں اس معاملے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو میرے دین اور دنیا، عاقبت معاش سب کے حوالے سے اس کو میرے لیے خیر کا اگر یہ کام ہے تو میرے نصیب میں فرما، اور اگر یہ میرے لیے خیر کا کام نہیں ہے تو اس سے مجھ کو پھیر دے۔ پھر یہ ہوگا یا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا یا کوئی اشارہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے یہ کام کیسا ہے۔ دوسرا جو یہ استخارہ کی جو تعلیم ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحابہ کرام کو ایسے ہی دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر دوسری چیز ہے، حکم ہے کہ وشاورہم فی الامر، مشورہ کریں کسی بڑے کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی سینئر کے ساتھ، کسی استاد کے ساتھ، کسی ماہر کے ساتھ کہ میں اپنے مقالے کا یہ موضوع رکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ ایک مشاورت ہے جو یہ سارے ایسے عوامل ہیں کہ جو ایک قسم کے خارجی عوامل ہیں، کچھ چیزیں آپ کی ذات کے اندر ہوتی ہیں، آپ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں اور پھر اپنا جو موضوع ہے اس کا انتخاب کریں۔ اس میں سے سب سے پہلا ہے کہ آپ کا میلان طبع کیا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کی دلچسپی کیسی ہے۔ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں،
کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں وہ آسان کام کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشکل کام کو ایک چیلنج سمجھ کر وہ قبول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے لیکن میں نے کر کے دکھانا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، کسی کا فقہ میں میلان زیادہ ہے، کسی کا گرامر میں میلان زیادہ ہے، کسی کا حدیث پاک میں میلان زیادہ ہے، کسی کا عربی ادب میں میلان زیادہ ہے، کسی کا جدید مسائل میں میلان زیادہ ہے۔ اپنے میلان طبع کو دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے موضوع کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ایسی ہے جو ہر چیلنج کو قبول کرتی ہے، ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، پھر تو آپ مشکل موضوع کی طرف جائیں۔ اگر ایسی طبیعت نہیں ہے تو پھر وہی کام لیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن عظیم لوگ وہی ہوتے ہیں جو مشکل کام کو، مشکل مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اپنی عظمت کا بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ عظیم لوگوں میں تاکہ آپ کا شمار ہو۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آدمی کو موضوع پر عبور حاصل ہو۔ آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے پاس 5 منٹ ہیں اور آپ نے بعد میں اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو خطبہ جو کہ عمومی موضوعات پہ چلتے رہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کہ آپ کو بولنا پڑے، آپ کو گفتگو کرنی پڑے تو آپ کے ذہن کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے۔ تھوڑا سا آپ مطالعہ کر کے آپ اس موضوع کے اوپر اگر گفتگو کر سکتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ کو اس موضوع پر عبور حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا سابقہ مطالعہ کیا ہے، کہ آپ کی مطالعے کی وسعت کس مضمون میں زیادہ ہے۔ جب بندہ طالب علمی دور میں بھی ہوتا ہے تو کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں جو وہ کلاس میں سبق کے لیے تیار کرتا ہے، امتحان پاس کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن ایک بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے اگلے جو میرا مستقبل ہے اس میں میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے اعتبار سے ایک مضمون کو، ایک موضوع کو وہ خصوصی وقت دیتا ہے، اس میں خصوصی مطالعہ کرتا ہے، اس میں اس کی مطالعے کی وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز میں یہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ ہے کہ آپ کا میلان طبع کیا ہے، تو جس میں آپ کا وسعت مطالعہ ہو آپ پھر اس موضوع کا انتخاب کریں کہ تاکہ آپ کا وہ جو پہلے کی ہوئی محنت ہے، پہلے جو آپ کا مطالعہ ہے وہ اب آپ کے کام آ جائے۔ پھر اس کے بعد جو موضوع ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے موضوع کے اندر جدت ہونی چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جدت کیسے آ سکتی ہے، تو جو قدیم موضوعات ہیں ان کو آپ موجودہ زمانے کے ساتھ جب اس کا ربط قائم کریں گے تو اس میں جدت آ جائے گی۔ اب مثال کے طور پر آپ کا نماز ہے، نماز اب 1450 سال سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے لوگ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، پھر کرسی پر نماز بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی۔ پہلے جو سفر تھا وہ کشتی میں تھا، اور پہلے جو سفر تھا وہ زمینی تھا، سواریوں کے اوپر تھا، پھر جو سفر ہے وہ ہوائی جہاز کا بھی سفر آ گیا۔ تو اب جب ہوائی جہاز کا سفر آیا تو پھر ہوائی جہاز کے اعتبار سے مسائل بھی پیدا ہوئے کہ اگر وہاں پر طہارت حاصل کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت میں آپ نے کیا نماز پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے تو لٹانی ہے، اشارے کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ وقت آپ نے کیسے گزارنا ہے؟ تو یہ ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ جب آپ اس کو حل کریں گے تو ایک قسم کا یہ آپ کے اس مسئلے کے ساتھ جدت پیدا ہو گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مسئلے میں جدت ہو، اس میں کوئی نیا پن ہو، کوئی نئی تحقیق آپ کے سامنے آ رہی ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی تحقیق وہ نفع مند ہو، وہ کچھ نفع دے رہی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک پرانی قدیم کتب ہیں، اب ان کا نفع کیسے ہے کہ مثال کے طور پر عربی زبان کے اندر ہے، آپ اس کی جب شرح لکھتے ہیں تو شرح جب آپ نے اردو میں لکھی تو یہ بھی ایک نفع مند کام ہے
کہ وہ لوگ جو کہ عربی زبان پر قادر نہیں تھے، جب آپ نے اس کو اردو ترجمہ کیا، اردو میں اس کی تشریح کی، تو اب جو اردو دان لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نفع آ گیا۔ تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اس کام میں نفع ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی محدث کا کام جو بکھرا پڑا ہے اس کو اگر ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نفع مند کام ہے کہ ایک بندہ اس کو زیادہ کتابوں کی مطالعے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ آپ نے تمام کتب کے اپنا مطالعہ کر کے اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ اب اس کو یہ فائدہ ہوا کہ ایک کتاب کے اندر اس کو اس مصنف کے بہت سارے کام سے آگاہی حاصل ہو گئی۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ نفع مند ہو، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا موضوع اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو آپ نے کتنی وسعت دینی ہے۔ آپ کا موضوع جتنا آپ مختصر رکھیں گے اتنا اس کو سمیٹنا آسان ہوگا، جتنا آپ اس کو وسیع رکھیں گے اتنا آپ کے لیے سمیٹنا مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ تاریخ حدیث پر کام کرنا چاہتے ہیں اور تاریخ حدیث کا کام آپ لے لیتے ہیں اور مطلقاً رکھتے ہیں کہ تاریخ حدیث کیا ہے، تو آپ اس کام کو جتنا اب تک کام ہوا ہے جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو 100 صفحے کے مقالے میں آپ اس کو سمیٹ سکیں گے نہیں۔ تو کام کے اندر جو ہے وہ اختصار ہونا چاہیے کہ وہ کام کیا ہو، مختصر ہو۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ موضوع کے انتخاب میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل جو گفتگو ہوئی تھی اس میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے سابقہ تحقیقات کا جائزہ لینا ہے۔ سابقہ تحقیقات کا جائزہ لینے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے کام میں جو آپ جدت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی سابقہ تحقیقات آپ کو بتائیں گی کہ پہلے کام ہو چکا ہے، اب آپ نے اس سے آگے چلنا ہے، وہ جو پہلے کام ہو چکا ہے اسی کو لے کر نہیں چلنا۔ تو جدت تب پیدا ہوگی جب آپ سابقہ تحقیقات کا جائزہ لیں گے۔ ایک اور چیز کل بیان ہوئی تھی کہ موضوع کی تحدید کریں، اسے محدود کریں، چاہے وہ مکانی ہو، زمانی ہو، لسانی ہو، جس اعتبار سے بھی ہو۔ تو یہ تحدید جب آپ کریں گے تو آپ کا کام خود بخود اختصار کی طرف چلا جائے گا، آپ کا کام مختصر ہو جائے گا۔ پھر اس میں ایک اور چیز، موضوع کے انتخاب کے وقت آپ اپنے وقت کو بھی ذہن میں رکھیں اور اپنی جو آپ کی مالی حیثیت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کے وسائل دارالعلوم کے اندر نہیں ملیں گے، آپ کو ممکن ہے کچھ لوگوں کا انٹرویو کرنا پڑے، ممکن ہے کچھ ماہرین کے پاس جا کر ان کی سے بحث کرنی پڑے، ممکن ہے آپ کو ایک سوال نامہ ترتیب دینا پڑے اور پھر اس سوال نامہ جو ہے ماہرین کو بھیجیں۔ یہ ایک سروے آپ تیار کریں کہ میرے ان سوالات کا جواب لوگ کس طرح دیتے ہیں، پھر اس سے آپ ایک نتیجہ اخذ کریں۔ جب آپ کی مالی حیثیت اتنی نہ ہو کہ آپ سفر کر سکیں، آپ کی مالی حیثیت نہ ہو کہ آپ اس موضوع کے اوپر کتب خرید سکیں، لائبریری میں پہلے جائزہ لیں، کتابیں موجود ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آج کل انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن انٹرنیٹ سے آپ کو کتاب ایسے نہیں ملتی ہے، انٹرنیٹ سے بھی خریدنی پڑتی ہے، ڈالرز کے اندر خریدنی پڑتی ہے۔ پھر آپ اپنی اس مالی حیثیت کو بھی دیکھیں اور پھر وقت کو بھی دیکھیں کہ آپ کی مصروفیات اور بھی ہیں اور آپ سفر بھی کریں، ادھر آپ کی جو حاضری ہے وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے اور مقالے کے لیے سفر بھی کرنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا میں جو جمعرات ہیں اس میں سفر کر سکتا ہوں، جن لوگوں سے میں نے ملاقات کرنی ہے، جن سے انٹرویو لینا ہے ان سے انٹرویو لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا ہوں۔ میرے علاقے کے اندر مختلف لائبریریاں موجود ہیں، اس موضوع سے متعلقہ ماہرین موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ یہ چیزیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی تب آپ کے لیے یہ کام آسان ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوگی تو بعد میں آپ ذہنی طور پر پریشان ہوں گے، مالی طور پر پریشان ہوں گے اور وقت کے اعتبار سے بھی آپ پریشان ہوں گے۔ تو اپنے موضوع کے انتخاب کے وقت آپ ان تمام مراحل کو جب ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے موضوع کا انتخاب آسان ہو جائے گا۔ اب کچھ موضوعات پر میں آہستہ آہستہ آپ کو لے کر جاؤں گا کہ کس قسم کے موضوعات پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا طالب علمی دور ذہن میں رکھیں
کہ آپ نے اپنے طالب علمی دور کے اندر کون کون سے فنون پڑھے ہیں، تو میں جو شروع کر رہا ہوں وہ قرآن حکیم سے شروع کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کا مختلف جگہ پر آپ نے تفاسیر پڑھی، آپ نے ادیب عربی سے ترجمۃ القرآن شروع کیا، اس کے ساتھ تفسیرات احمدیہ پڑھی، پھر آپ نے عالم عربی کے اندر تفسیر بیضاوی شریف پڑھی، پھر بعد میں آپ نے بیضاوی شریف کا دوسرا حصہ پڑھا، پھر ساتھ ساتھ آپ کا جو ترجمۃ القرآن ہے وہ چلتا رہا، پھر جب آخری سال میں آپ پہنچے تو آپ کے 10 پاروں کی تفسیر بھی ساتھ شامل ہو گئی۔ اب آپ نے قرآن حکیم کے اندر ایک تو ترجمۃ القرآن پڑھا، تفسیر بیضاوی شریف پڑھی، تفسیر ضیاء القرآن کے آخری 10 پارے پڑھے، تفسیرات احمدیہ پڑھی۔ اب آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ عربی تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو تفسیر کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ترجمۃ القرآن کا بھی آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب جو آپ قرآن حکیم کے جو موضوعات ہیں اس میں بھی آپ مختلف انداز سے علوم قرآن کی کتابیں ملتی ہیں، اس میں مختلف اصول بیان ہوئے ہوتے ہیں، تفاسیر کا جو تفسیر ہے اس کے اصول بیان ہوئے ہوتے ہیں کہ اصول تفسیر کیا ہیں، تفسیر کیسے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اب تفسیر کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک تفسیر بالماثور ہے کہ جو قرآن و سنت اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہو، اور ایک جو ہے وہ تفسیر بالرائے ہے۔ اب تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں ہیں، ایک محمود ہے، ایک مذموم ہے۔ محمود وہ ہے جو کہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہو، اگرچہ وہ کسی پچھلی چیزوں سے تو نہیں ملتی ہے لیکن مزاجی اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور ایک تفسیر بالرائے مذموم ہے کہ ایسی تفسیر بیان کرنا کہ جو کہ مزاجی اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اب یہ چیزیں پہلی کتب میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے کی تفسیر کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باطل کا پرچار کر رہا ہے، وہ تفسیر بالرائے مذموم کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کی تفسیر کا جائزہ لیتے وقت ان 2 چیزوں کو پہلے بیان کریں کہ یہ تفسیر بالرائے محمود کے تحت چل رہا ہے یا تفسیر بالرائے مذموم کے تحت چل رہا ہے، پھر آپ اس کے اوپر پورے جو دلائل ہیں وہ لے کر آئیں۔ مثال کے طور پر مرزا قادیانی کی تفسیر کو لے لیں، اس نے تفسیر لکھی ہے، لیکن آپ جب اس کا جائزہ لیں گے تو پہلے آپ تفسیر کے اصول آپ کے ذہن میں ہوں گے، یہ اقسام ذہن میں ہوں گی، تو پھر آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ پھر تفسیر کا کام اگر آپ اس میں تحدید کرنا چاہتے ہیں تو پھر عربی میں بھی کام ہوا ہے، اردو میں بھی کام ہوا ہے، پھر زمانے کے اعتبار سے آپ اس کی تحدید کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ادارے کے اعتبار سے بھی آپ اس پر کام کر سکتے ہیں کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی تفسیری خدمات کیا ہیں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی، ترجمہ جمال القرآن لکھا، پھر جمال القرآن کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ استاد محترم علامہ محمد شوکت علی چشتی صاحب آپ نے کیا۔ اس کے علاوہ جو تفاسیر جن کا ترجمہ ہوا عربی سے اردو کے اندر ترجمہ ہوا وہ تفسیر در منصور ہے، تفسیر مظہری ہے، تفسیر روح المعانی جو ہے یہ ابھی طباعت کے مراحل میں ہے، اور اس کے علاوہ جو تفسیر ابن کثیر ہے۔ اب ان کے جو ترجمے ہو چکے ہیں، آپ اس کام کو بھی لے کر کے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کی تفسیری خدمات، جب آپ اس پہ کام کریں گے اور اصول تفسیر کے اوپر جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب کی تلخیص تھی، علامہ علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ضبطۃ الاتقان اس کی تلخیص کی، اس کا ترجمہ استاد محترم علامہ محمد انور مغالی صاحب نے کیا، تو اب یہ سارا کام آپ کا ایسا ہے کہ جو آپ کے ادارے کا کام ہے۔ اگر آپ صرف تفسیر میں ادارے کا کام لیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا ایک مقالہ جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کتاب پر بحث کریں گے تو آپ نے 3 اعتبار سے بحث کرنی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف کے حالات زندگی کیا ہیں، کتاب کا منہج کیا ہے، اور جو ترجمہ کرنے والی شخصیت ہے اس کا ان کے حالات زندگی کیا ہیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ شامل کرنا چاہیں تو ترجمہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ جب آپ ان 4 چیزوں کو لے کر چلیں گے تو یقیناً آپ کے لیے کام کرنا اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ تو
تو اگر آپ تفسیر کے کام کو ہی صرف لینا چاہیں تو آپ بہت زیادہ کام اس تفسیر کے اندر بھی بہت سارے موضوعات بنا سکتے ہیں۔ پھر کسی ایک تفسیر کو آپ لے لیں، اس تفسیر کا منہج بیان کر دیں، تفسیر ضیاء القرآن کا منہج بیان کریں، اور پھر اس منہج کے بیان میں بھی آپ مختلف چیزوں کو لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فقہی مسائل میں منہج کیا ہے، عقائد میں منہج کیا ہے، تصوف کی مباحث میں منہج کیا ہے، جدید مسائل میں منہج کیا ہے۔ تو ایک تفسیر ضیاء القرآن کو جب آپ اس پر لکھنے بیٹھیں گے تو اگر آپ 4-5 موضوع اس میں سے نکالنا چاہیں گے تو کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ آپ تقابلی جائزہ کر سکتے ہیں کہ ایک تفسیر کا دوسری تفسیر کے ساتھ تقابلی جائزہ لے لیں، ترجمہ کو پہلے جائزہ لیں، فقہی مسائل کا تقابل کریں، عقائد کا تقابل کریں اور استدلال کا تقابل کریں، پھر اختصار اور طوالت میں آپ تقابل کریں۔ تو اگر تقابل کیا جائے ایک تفسیر کا دوسری تفسیر کے ساتھ تو پھر یہ بھی بہت زیادہ جو موضوعات ہیں وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ آپ ایک تفسیر کا دوسری تفسیر کے ساتھ تقابل کر لیں۔ جب آپ 2 تفاسیر کا تقابل کریں گے تو پھر 2 شخصیات کا تعارف بھی اس میں آ جائے گا، تو آپ کا جو مقالہ ہے وہ مضمون کے اعتبار سے، وہ وسعت کے اعتبار سے اس میں آپ کو کوئی مسائل نہیں بنیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ حدیث پاک۔ اب حدیث پاک میں آپ نے متن حدیث پڑھا اور آپ کا متن حدیث جو شروع ہوا وہ ادیب عربی سے شروع ہوا، آپ نے ریاض الصالحین کتاب پڑھی۔ اب متن حدیث پر بھی آپ بحث کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اصول حدیث پر بحث کر سکتے ہیں، تاریخ حدیث پر بحث کر سکتے ہیں اور سنت کی حجیت پر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ منکرین سنت کون کون سے گزرے ہیں اپنے اس، اگر آپ قریبی جو زمانہ ہے اور صرف جو ہندوستان کے منکرین ہیں ان پر ہی اگر آپ بحث کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ لوگوں کا جو حالات ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ مل جائیں گے۔ سر سید احمد خان ہو یا اس کے بعد عبداللہ چکڑالوی ہو، غلام جیلانی برد صاحب، وہ پہلے منکرین حدیث میں سے تھے لیکن پھر انہوں نے اپنی بعد میں رجوع کیا اور ایک تاریخ حدیث کتاب لکھی اور اس میں اپنے اس رجوع کو شائع بھی کیا۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے منکرین حدیث کی، اس پر اگر آپ لکھنے بیٹھیں گے پھر ان کے نظریات لیں، ان کے نظریات کا جائزہ لیں تو پھر بھی آپ کا ایک اچھا جو مقالہ ہے وہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہ جو حجیت حدیث ہے اس پر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طالب علمی زمانے میں مصر کے اندر پڑھتے ہوئے سنت خیر الانام کتاب لکھی۔ تو یہ اس دارالعلوم کے کام کا ایک حصہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر محمد اکرم ورق صاحب نے جو کتاب لکھی ہے کہ جدید ذہن میں جو شبہات اس حجیت حدیث کے بارے میں پیدا ہوئے ہیں اس کا بھی انہوں نے جواب اس میں دیا ہے۔ تو آپ اس انداز سے اگر حجیت حدیث پر کام کرنا چاہیں، منکرین حدیث کا تعارف، ان کے نظریات، ان کا رد وہ کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہترین موضوع ہو سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک منکر حدیث جو آج کل نیٹ پہ لکھ رہا ہے اس کو آپ لے لیں کہ اس کے نظریات کیا ہیں، اس میں کچھ نام جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو آپ ان کے نظریات کو پڑھیں۔ اور موجودہ دور کے اندر جو لوگ جو ہیں وہ مثلا غامدیت ہے یا مرزا انجینئر وغیرہ، کل بھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی، ان کو دیکھیں کہ وہ کس مقام پر حدیث پاک کو حجت مانتے ہیں، کس مقام پر حدیث پاک کو حجت نہیں مانتے۔ عقائد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، تو ان کا رد کرنا صرف اس بات کو لے لیں کہ کیا حدیث پاک عقائد کے اندر حجت بن سکتی ہے یا حجت نہیں بن سکتی ہے، تو یہ بھی ایک پورا آپ کا موضوع بن جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مراکز حدیث ہے۔ آپ تاریخ حدیث میں جائیں گے تو تاریخ حدیث میں بہت دور نہ جائیں، جب آپ دور جائیں گے تو وہ مقالہ آپ کا بہت وسیع ہو جائے گا۔ آپ قریب سے جائزہ لیں کہ مراکز حدیث، پاکستان کے مراکز حدیث کون کون سے ہیں جہاں پر دورہ حدیث شریف پڑھایا جاتا ہے، جہاں سے حدیث پاک کا کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ پیچھے جائیں گے ہندوستان میں اہل سنت کے مراکز دیکھیں گے تو 2 عظیم مرکز آپ کو نظر آئیں گے۔
ایک جامعہ نعیمیہ مراد آباد اور دوسرا محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حضرات حاضر ہوتے تھے، اور حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراد آباد جامعہ نعیمیہ میں حضرت صدر الافاضل حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض حاصل کیا، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہماری روایت حدیث میں ان کے اسم گرامی آیا ہے تو ان کی خدمات کو ہم آگے لے کر آئیں۔ اگر آپ یہ موضوع بنانا چاہیں کہ آپ کے جو علمی فیضان ہے وہ پاکستان میں کہاں کہاں تک پہنچا ہے، تو یہ آپ کا موضوع بن سکتا ہے۔ آپ اس میں اگر دیکھیں گے تو اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ سے فیض حاصل کیا، اور حضرت علامہ نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے آپ سے فیض حاصل کیا، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے فیض حاصل کیا، اسی طریقے سے عطر نعیمی صاحب جو ہیں انہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ تو اگر آپ کا جو فیضان آپ لکھنے بیٹھیں گے تو 4-5 مراکز پاکستان کے اندر جو اس مرکز حدیث سے فیض حاصل کر کے آئے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک اچھا موضوع تیار ہو سکتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ جب آپ آگے جائیں گے اور باہر یونیورسٹی میں جائیں گے تو پھر آپ کو اس بات کی کمی محسوس ہوگی کہ ہم نے اپنی تاریخ صحیح طریقے سے رقم نہیں کی ہے، ہم سے سستی ہوئی ہے، ہمیں اپنی تاریخ خود رقم کرنی چاہیے۔ آپ خود اپنی تاریخ رقم کریں گے تو وہ تاریخ سامنے آئے گی، ورنہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی تاریخ نکال کر لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اور اس کے علاوہ آپ اپنے اس مرکز کی جو حدیث پاک کا کام ہے اس پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ دیکھیں کہ کن کن کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، کن کن کتابوں کی شروحات لکھی گئی ہیں، کن کن کتابوں کا عربی حاشیہ لکھا گیا ہے، یہ آپ کے اس دارالعلوم سے کام ہو چکا ہے۔ پھر ایک اور کام جو کرنے والا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی آپ کلاس پڑھ رہے ہیں، پچھلے سال جو دور حدیث شریف کے طلباء تھے انہوں نے کلاس پڑھی، اس سے پچھلے سال پڑھی، تو جو اسباق تھے وہ ریکارڈ ہوتے رہے۔ اب وہ ریکارڈ تو ہو گئے ہیں لیکن وہ ریکارڈنگ ہر ایک تک پہنچنی مشکل ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ ان کے ابواب کو تقسیم کر کے کہے کہ میں اس کی ریکارڈنگ لکھوں گا، پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ لکھی جائے گی، پھر اس پہ نظر ثانی ہوگی، پھر تیسرے مرحلے میں جا کر تخریج وغیرہ ہو کر وہ چھپ سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ وہ اسباق جو ریکارڈ ہوتے ہیں وہ آپ آپس میں تقسیم کریں، تو وہ جو شرح ہے وہ خود بخود افادات کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ایک جو کام ہے وہ آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتا ہے، ادارے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے مقالہ بھی وہ لکھنا اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جو آگے ہے وہ سیرت طیبہ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ سیرت طیبہ کے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی دو موضوعات کو ملا کر بھی ایک موضوع بن جاتا ہے کہ آپ نے سیرت طیبہ کو لیا تو سیرت طیبہ کی روشنی میں ازدواجی زندگی آپ لے لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کی ازدواجی زندگی اور آج کے جو معاشرہ ہے اس میں کیسے ہم ان اصولوں کو، ان چیزوں کو جو ہے ان کو دیکھ کر، ان کو فالو کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں تجارت کے مسائل آپ یہ لے سکتے ہیں، یعنی آپ ہر انداز سے اس کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو وہ آپ کو سیرت طیبہ میں مل سکتے ہیں۔ اور پھر سیرت طیبہ پر مستشرقین کے اعتراضات، یہ ضیاء النبی شریف کی آخری 2 جلدوں میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن جیسے کل ڈاکٹر نعیم صاحب نے بیان کیا تھا کہ ان لوگوں کا کام رکا نہیں ہے، اس وقت تک تو جو اعتراضات تھے ان کا جواب تو ہو گیا ہے، لیکن جو اس کے بعد کے اعتراضات ہیں اس کا جواب بھی تو کسی نے لکھنا ہے، کسی نے دینا ہے۔ تو سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی یہ آپ کے مختلف موضوعات بن سکتے ہیں۔ اور پھر ایک ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اور پھر ہے خلفائے راشدین کی سیرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت، آپ اس میں بھی مختلف پہلوؤں کو لے سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا تو حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے صدیق اکبر نمبر شائع کیا،
اور اس کے شروع میں بیان کیا کہ آج کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، تو آج کی مشکلات سے ہم نکل سکتے ہیں۔ یعنی جو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے وقت مشکلات پیش تھیں، ان کی روشنی میں آج کے مسائل کا حل اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو اس پر بھی آپ ایک مقالہ لکھ سکتے ہیں، پھر آپ کی جنگی حکمت عملی پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز ہیں جن پر آپ ایک موضوع جو ہے اس کو لے کر آپ کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو آج کل کی مباحث میں اہم مباحث ہیں وہ مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مباحث ہیں کہ اس میں ہمارا دائرہ کار کتنا ہے، ہم نے کس حد تک گفتگو کرنی ہے، کس حد تک ہم جا سکتے ہیں، کیا ہمارے لیے گفتگو کا ایک دائرہ مقرر ہے یا مقرر نہیں ہے، کیا ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اس پر بزرگان دین کا طریقہ کیا تھا، پہلے علماء کا طریقہ کیا تھا، اس پر ہمارے جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کیا رائے دی ہے، مذاہب اربعہ کے علماء نے کیا رائے دی ہے، کیا کسی جگہ پر ہمیں اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو یہ بھی ایک اچھا موضوع آپ کا بن سکتا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ پھر جو مختلف جنگیں ہوئیں ان کو بھی آپ زیر باس لا سکتے ہیں۔ تو یہ سیرت طیبہ کے حوالے سے، اور پھر سیرت طیبہ کے جو جس مقام پر کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اب مختلف یونیورسٹیوں میں وہ سیرت چیئر مقرر کی گئی ہے، وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے، وہاں پر ایک چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اور سیرت کی کتب کا جو ہے وہ ہر سال مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو بھی دیکھیں کہ اس سال کے مقابلے میں کون کون سی کتابیں شامل تھیں، کون سی پہلے نمبر پر آئی، کیا ہمارے دارالعلوم کا، ہمارے ادارے کا بھی کوئی شخصیت آگے آئی نہیں آئی، یعنی ان چیزوں پر بھی آپ اس تناظر میں بحث کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں عقائد۔ عقائد دیکھیں تو وہ مختلف اقسام ہیں۔ ایک عقائد جو ہوتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں کہ جن میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے، اور ایک عقائد جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے میں اختلاف کی وجہ سے گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو ان عقائد کو بھی لیں، اور پھر اس کے علاوہ جو آج کے زمانے میں بحث کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ دہریے جو ملحد لوگ ہیں وہ جو جن چیزوں پر آ کر بحث کر رہے ہیں، تو ملحدین کا جو عقائد ہیں مختلف، اس کے بارے میں آج کام کرنے کی خصوصی طور پر ضرورت ہے۔ آپ کسی ایک عقیدے کو لے لیں، سارے عقائد تو آپ کے مقالے کے اندر نہیں سما سکتے ہیں، لیکن آپ کسی ایک عقیدے کو لے کر اس پر مکمل بحث کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فقہ میں جو آپ نے پڑھے ہیں وہ اصول الفقہ آپ نے پڑھا پہلے، پھر فقہ میں آپ نے پڑھی ہے، اس میں تاریخ فقہ ہے، تو اس میں مختلف انداز سے اگر آپ کام کرنا چاہیں تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ وسعت ہے۔ اصول فقہ کے اندر آپ جائیں گے تو مثال کے طور پر آپ کسی ایک چیز کو لے لیتے ہیں کہ خاص کی باس کو لیتے ہیں، اب خاص کی آپ نے کتاب میں ایک مثال پڑھی ہے تو آپ لکھیں کہ خاص کی مثالیں قرآن و سنت سے، آپ قرآن کریم سے جو خاص کی مثالیں ہیں وہ لے کر آئیں، جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں وہ لے کر آئیں۔ اسی طریقے سے جن جگہ پہ جا کے اختلاف بنتا ہے، مثال کے طور پر فقہاء کے جو اصول حدیث ہیں وہ مختلف ہیں، تو آپ ان اصول حدیث پر بحث کر سکتے ہیں تاکہ موجودہ دور کے اندر جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اگر ان اصول کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو آپ کسی ایک نتیجے کے اوپر پہنچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو فقہ کے ساتھ دیگر چیزیں ہیں، مثال کے طور پر مقاصد شریعہ ہے، مقاصد شریعہ پر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ ایک مقصد شریعت کو لے کر آپ اس کے اوپر پوری بحث کرنا چاہیں تو آپ اس پر بھی بحث کر سکتے ہیں۔ جو پچھلے دنوں میں ورکشاپ ہوئی تھی اس میں مقاصد شریعہ پر ایک پورا جو لیکچر تھا وہ مفتی سہیل صاحب وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے اس پہ دیا تھا، وہ لیکچر بھی آپ سنیں اور اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی کو نیا موضوع مل سکتا ہے تو اس موضوع پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ پھر
اگر آپ مسائل فقہیہ کو دیکھیں گے تو مسائل فقہیہ جو تقسیم ہوتے ہیں وہ عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ عقوبات ہیں۔ اب عبادات میں دیکھیں گے تو آپ کا طہارت کے مسائل ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ اب ان مسائل میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے نئے مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے جن پر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ کرسی پر نماز کا مسئلہ ہے، آج کل یہ مختلف دارالافتاء سے مختلف قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے پر موجودہ فقہاء کی آراء کا تقابلی جائزہ، کرسی کے مسئلہ پر، کرسی پر نماز پڑھنے کے مسئلہ پر معاصر فقہاء کی آراء کا جائزہ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کرونا کے دنوں میں مسائل بنے ہیں، جمعہ کا مسئلہ بنا ہے، عیدین کا مسئلہ بنا ہے، نماز کے اندر فاصلے کا مسئلہ بنا ہے، اور جو مخصوص عمر کے افراد تھے ان پر پابندی کا مسئلہ بنا ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئیں، تو یہ ایسا مسئلہ تھا، ایک نیا مسئلہ تھا۔ اس پر بھی اگرچہ بہت سارے مباحث ہو چکی ہیں، لیکن ان مباحث کو اگر آپ ایک جگہ جمع کر کے تقابل کر کے آپ ان کا ایک نتیجہ نکال لیں تو یہ بھی آپ کا ایک اچھا مقالہ تیار ہو سکتا ہے۔ پھر بہت ساری اشیاء ہیں جن کی طہارت پر بحث ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی جیکٹ بن کے آ رہی ہے، آپ کی گھڑی کا پٹا بن کر آ رہا ہے، تو وہ کس چیز کا بن کر آ رہا ہے؟ چمڑے کا بن کر آ رہا ہے، تو چمڑا کس چیز کا استعمال ہو رہا ہے؟ کس چمڑا کا ہو تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، خنزیر کا چمڑا ہو تو وہ بالکل استعمال نہیں ہو سکتا ہے، باقی چمڑا جو ہے وہ دباغت کے ساتھ ہو تو استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ مثال کے طور پر ادویات استعمال کرتے ہیں، کوئی درد کی آپ جو ٹیوب لگاتے ہیں، کوئی مرہم لگاتے ہیں، آپ کا اسپرٹ ہے، اس میں کسی دوا کے اندر الکوہل ہے، تو اس کی طہارت پر بھی آپ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ لگانا، یہ کیا اس کو لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آرائش کا سامان ہے، مثال کے طور پر عورتیں جو ہیں وہ لپسٹک لگاتی ہیں، اب اس لپسٹک کے اندر کیا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ وہ رنگ آ رہا ہے تو رنگ کس چیز کا آ رہا ہے؟ کیا قدرتی رنگ ہے یا بناوٹی ہے؟ وہ بناوٹی ہے تو کہاں سے حاصل کیا جا رہا ہے؟ کیا پاک چیز سے حاصل کیا جا رہا ہے یا ناپاک چیز سے حاصل کیا جا رہا ہے؟ تو اس اعتبار سے بھی آپ کی جو یہ مسائل ہیں ان کو لے کر آپ اپنا جو مقالہ ہے اس میں ایک موضوع اس کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اور روزے کو آپ اس کے مسائل دیکھیں گے تو اس میں بھی بہت سارے نئے ٹیسٹ آ گئے ہیں کہ جن میں جسم کے اندر آلات داخل کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ پہ اوپر جو ہے وہ جیل وغیرہ لگاتے ہیں، کچھ پہ نہیں لگاتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، آپ انہیلر کے مسئلے کو دیکھیں، آپ کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر ٹیسٹ ہیں، دل کا ٹیسٹ ہے، معدے کا ٹیسٹ ہے، جس میں کوئی نہ کوئی آلہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کے مسائل آپ دیکھیں کہ وہ روزے پر اثر انداز ہوں گے یا اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو روزے کے یہ مسائل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ آ گیا کہ حج کے مسائل، مثال کے طور پر اب حج پر جانے کی جو عمر ہے اس کی حد لگا دی گئی ہے کہ 60 سال کے اوپر کا بندہ نہیں جا سکتا، تو اب وہ جا نہیں رہا ہے، حاکم کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے، تو کیا اس کے اوپر حج بدل ہوگا یا حج بدل نہیں ہوگا؟ اس کو وصیت کرنی لازم ہے یا وصیت کرنی لازم نہیں ہے؟ پھر وہاں پر جب جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ جناب ماسک لگائیں، اب چہرے کو ڈھانپنا یہ کتنے وقت تک ہوگا تو صدقہ ہوگا، کتنے وقت تک ہوگا تو دم لازم آئے گا، یہ بھی ایک باس ہے۔ اور پھر وہاں پر جب جاتے ہیں تو مطاف کے اندر طواف کے لیے صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، جو عمرہ کر رہے ہیں، باقی مطاف جو طواف کریں گے وہ اوپر کریں گے۔ اب اوپر چکر لمبا ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ ویسے انہوں نے عمرہ نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن چادریں باندھ کر چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ دھوکہ دہی درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی؟ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو آج کے دور میں پیدا ہوئی ہیں۔ پھر عمرے پر عورتیں جاتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ محرم نہیں ہوتا ہے، کیا غیر محرم کے ساتھ یہ سفر ان کا کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟
تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر بھی آپ حج کے ان مسائل کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ جہاد اس کے بعد آ جاتا ہے، جہاد کے مسائل۔ اب مثال کے طور پر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسلسل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کیا صرف ان کے اوپر جہاد فرض ہے یا قریبی علاقوں کے اوپر فرض ہے، سارے مسلمانوں پر فرض ہے؟ اس کا بھی آپ جائزہ لینا چاہیں تو آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر موجودہ دور کے اندر جو یہ جنگی جرائم ہیں یہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس پر بھی آپ اگر اپنا موضوع بنانا چاہیں تو آپ اپنا موضوع بنا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ معاملات میں چلے جائیں گے تو نکاح کے کچھ جدید مسائل آ گئے ہیں۔ کم عمری کی شادی، ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل کہ کم عمری کی شادی جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو خلع کا مسئلہ ہے یہ بھی کافی عرصے سے علماء کے درمیان ہے کہ کیا عدالتی جو خلع ہے اس کا کیا حکم ہوگا، وہ نافذ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو ثبوت نسب کے اعتبار سے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کیا کیا حدود و قیود ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل ایک اور چیز آ گئی ہے کہ آپ کسی دوسری عورت کو کرائے پر لے کر، اس کا رحم کرائے پر لے کر اس سے بچہ پیدا کرا سکتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر آپ نئے انداز سے کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے آگے اگر چلے جائیں تو عقوبات، جو جنایات ہیں، جو حدود ہیں، ان کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں حدود کے نفاذ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کن کن چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے خیال میں وقت کم ہے تو میں تھوڑا سا آخر کی طرف جاتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ارد گرد موضوع بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ابھی دورہ سال اول کے طلباء ہیں وہ اس سال اپنے ذہن میں رکھیں کہ نئے واقعات کون سے ہو رہے ہیں، ان واقعات پر بھی آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں چند واقعات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہوں۔ سان سیالکوٹ ہوا تھا جس میں وہ سری لنکا کا بندہ جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ اب اس کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا تھی، پیچھے کیا بات ہوئی تھی، اس پر کون سا شرعی حکم لگتا تھا، جو کچھ ہوا اس کا حکم کیا ہے، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کراچی میں مسئلہ بننا تھا کہ ایک وہ مدینہ مسجد تھی اس کو ختم کر رہے تھے، تو اب اس پر بھی، اس کیس کو بھی آپ اگر سٹڈی کرنا چاہیں اس پر لکھنا چاہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس سے بہت ساری مساجد کا حکم جو ہے جو ویسے بنا لی جاتی ہیں پارکوں میں یا اس جگہ پر گورنمنٹ کی جگہ پر، تو اس کا حکم بھی سامنے آ جائے گا۔ پھر ثانیہ مری ہوا، لوگ وہاں پر پھنس گئے، تو اس میں کیا حکومت کی کیا ذمہ داری تھی؟ جب دسمبر میں وہاں پر برف باری ہوئی، لوگ وہاں پر پھنس گئے، وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ایسے حالات میں پیچھے سے لوگوں کو ایسے علاقے میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے جب حالات یہ ہوں، اس قسم کے ہوں کہ خطرات ہوں؟ تو اس پر بھی آپ اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب وہ فوت ہوئے، تو ان کی زندگی کے اوپر، ان کی خدمات کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اس میں ضیاء حرم کا ایک پورا نمبر جو ہے وہ بشایا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بندے کو سور کا دل لگایا گیا تھا، خنزیر کا دل لگایا گیا تھا، تو اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ وہ بعد میں زندہ نہیں رہا، مر گیا۔ اور پھر آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ بھی ایک زیر بحث موضوع بن سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ممالک گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں اگر سرکاری سطح پر کرتے ہیں تو کیا ان کے ساتھ بائیکاٹ سوشل ہونا چاہیے، سوشل بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ابھی حالیہ مسئلہ چلا ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہوا، جو عورت نے گفتگو کی کس جواب میں کی، اور پھر اس کی گفتگو کا حکم کیا ہے، جو اس نے مسئلہ اٹھایا اس مسئلے کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہیں جو ابھی انڈیا میں گستاخی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پورا ایک مقالہ جو ہے اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے۔ آج کل احتجاج ہو رہے ہیں مختلف قسم کے، کہیں سے لانگ مارچ آ رہا ہے، کہیں سے یہ ہو رہا ہے،
تو اس احتجاج کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہے، کتنا ہم آگے جا سکتے ہیں، کتنا آگے نہیں جا سکتے، کیا یہ بغاوت تک تو نہیں چلا جائے گا، بغاوت کے زمرے میں تو نہیں جاتا ہے، تو اس کی بھی جو شرعی حیثیت ہے اس پر بھی آپ احتجاج کے طریقے کو آپ اگر محدود کرنا چاہیں، شرعی حدود اس کی مقرر کرنا چاہیں تو یہ بھی کی جا سکتی ہیں۔ پھر کم عمری کی شادی ہے، اس پر بھی آج کل بات چل رہی ہے۔ عدت کے اندر نکاح کا پچھلے دنوں ایک عدالتی فیصلہ آیا تھا، اس پر بھی آپ بحث کر سکتے ہیں۔ آپ کا ضیاء حرم ہے، اس میں مختلف موضوعات چھپتے رہے ہیں، آپ اپنے ضیاء حرم کے اوپر بھی مختلف موضوعات کے اوپر کام کر سکتے ہیں کہ ضیاء حرم کی خدمات، کچھ جو سوالات تھے وہ ان کے شرعی جوابات چھپتے رہے ہیں، ان کو آپ جمع کر کے بھی ایک مقالہ بنا سکتے ہیں کہ ضیاء حرم کے اندر جو جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات، ان کو فقہی اعتبار سے آپ مرتب کر لیں، طہارت کے الگ کر لیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، اس طریقے سے آخر تک جتنے باب بنتے ہیں ایک وہ مقالہ بھی آپ کا بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ استاد محترم مفتی شیر محمد خان صاحب کے پاس بھی کچھ کام ہے جس پر تحقیق ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے فتاوی جات ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دعوت و ارشاد کا کام ہوتا ہے، جو خطبات ہوتے ہیں اس پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ہماری شب کرم، یہ اب آپ جب چھٹیوں سے واپس آئیں گے تو تقریباً 70 پروگرام ہو چکے ہوں گے، 70 کے قریب۔ تو اگر آپ ایک شخصیت کے خطبات بھی لیں اور ایک سال کے لے لیں تو ایک سال کے 12 خطبات بنتے ہیں، تو اگر اس پہ آپ کام کریں تو وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو خطبات شائع نہیں ہوئی ہیں اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اساتذہ اکرام کے خطبات جو شائع نہیں ہوئی ہیں وہ نیٹ پہ موجود ہیں، آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں۔ اور قبلہ صاحب حضرت امین امانات حضرت ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے بہت سارے خطبات وہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ان کو آپ اگر جمع کریں، ان کو مرتب کریں تو یہ بھی ایک کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو یہاں پر ہی آپ کو مل سکتے ہیں، جو شب کرم میں مخصوص خطبہ، مخصوص علماء تشریف لاتے ہیں، ان کے اتنے خطبات ہیں کہ اگر آپ ان کو جمع کریں تو ایک سال کا بھی آپ کام کریں تو 12 جب آپ ان کے خطبات جمع کریں گے تو میرے خیال میں آپ کا ایک مقالہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اساتذہ اکرام کے خطبات ہیں، استاد محترم قبلہ سید اقبال شاہ صاحب کے، مفتی صاحب کے، استاد عبدالرزاق صدیقی صاحب کے، استاد محمد انور منگالوی صاحب کے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک خطبہ جو ہوتا ہے وہ پورا مقالہ ہوتا ہے، یعنی تحقیق کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے۔ تو آپ اس پہ اگر کام کریں گے تو یہ بھی ایک آپ کے لیے کام بن سکتا ہے۔ یہ چند جو موضوعات تھے میں نے وہ آپ کے سامنے گزارش کی ہے۔ پھر ہر بندہ جو ہے نا وہ اساتذہ اکرام سے جو اس فیلڈ کے، جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، فقہ ہیں تو فقہ والے اساتذہ سے رابطہ کریں، حدیث کا آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں حدیث والے اساتذہ سے رابطہ کریں، جدید مسائل پہ کرنا چاہتے ہیں تو جدید مسائل کے جو ماہرین ہیں ان سے آپ رابطہ کریں، تو اس انداز سے آپ اپنے موضوع کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ جو گفتگو تھی میں نے کوشش کی ہے کہ سمیٹنے کی، وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہوا تو آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ مل بیٹھنا سب کے لیے مفید بنائے اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مختصر انداز میں کر لیں، تو پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔